الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ العظیم۔ سامعین گرامی، آفتاب رسالت کے چمکتے ستاروں میں سے سب سے روشن نام یار غار رسالت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر پاسدار خلافت اور تاجدار امامت عشرہ مبشرہ میں سے سب سے پہلے افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے، جن کو امت مسلمہ کا سب سے افضل امتی کہا گیا ہے، اور بالغ مردوں میں آپ سب سے پہلے اسلام کے اندر داخل ہوئے، اور آپ کی صاحبزادی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب زوجہ ہونے کا شرف حاصل ہے، اور آپ نے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر وقف کر دی۔ آپ علیہ السلام جب تک اس دنیا میں زندہ رہے، ان کی خدمت اور اطاعت میں رہے، اور آپ کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد آپ کے خلیفہ بنے اور خلافت کا حق ادا کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بارہا جنت کی بشارت اور ضمانت دی، لیکن پھر بھی کچھ بد نصیب ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ رضی اللہ عنہ کے خلاف اپنی زبانوں کو بے لگام کرتے ہیں۔ تو اسی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ میں مناقب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور آپ کی گستاخی کرنے والوں کا انجام بیان کیا جائے گا۔ سامعین گرامی، میں نے خطبہ میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 کی تلاوت کی ہے۔ الا تنصروہ، اگر تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو گے، فقد نصرہ اللہ، تو کوئی بات نہیں، اللہ ان کا پہلے ہی مددگار ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، اسی نے اس وقت بھی مدد کی تھی کہ جب کافروں نے ان کو نکال دیا تھا۔ ثانی اثنین، اس حال میں کہ وہ دو میں سے دوسرا تھا۔ اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، یعنی اس سفر میں صرف دو تھے، ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے آپ کے ساتھی اور یار غار یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کہ ان دو کے علاوہ اور کوئی تیسرا شخص ان حضرات کے ساتھ نہیں تھا۔ اذ یقول لصاحبہ، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی اور یار غار سے یہ کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غمگین نہ ہو، یقین رکھ کہ اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، یعنی اس کی حمایت اور حفاظت ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنی تسکین اور تسلی اتاری۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکروں سے تائید کی جن کو آپ نے نہیں دیکھا، یعنی ظاہری سبب کے بغیر فرشتوں کی فوج سے غار ثور کی حفاظت فرمائی۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ نے کافروں کی بات نیچی کی، یعنی غار کے کنارے سے دشمنوں کو بے مراد واپس کر دیا، اور اللہ کا بول ہمیشہ بالا ہی رہتا ہے، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے کہ اس نے اپنے نبی اور اس کے رفیق کو دشمنوں کے درغے سے نکال کر عافیت کے ساتھ مدینہ طیبہ پہنچا دیا۔ حق جل شانہ نے اس آیت میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جن فضیلتوں اور خصوصیتوں کو بیان فرمایا ہے، امت میں سے کسی کو اس کا عشر بھی نصیب نہیں ہوا۔ اب ہم
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وہ فضیلتیں جو اس آیت سے ثابت ہوتی ہیں ان کو اجمالاً بیان کرتے ہیں۔ جب کفار مکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر تل گئے اور سب نے آپ علیہ السلام کے قتل کا عزم بالجزم کر لیا، تب اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ علیہ السلام نے ہجرت کا ارادہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لے لیا۔ لہٰذا اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مخلص اور صادق الایمان اور آپ علیہ السلام کے عاشق صادق نہ ہوتے تو ایسے نازک وقت میں اللہ تعالیٰ ہرگز ان کو ساتھ لے جانے کی اجازت نہ دیتے، اور خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صداقت اور محبت اور عشق اور خلوص پر کامل یقین نہ ہوتا تو کبھی بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایسے سفر میں اپنے ساتھ نہ لے جاتے۔ معاذ اللہ، کیا اللہ کے رسول کے دوست اور دشمن مخلص اور منافق کو نہ پہچانتے ہوں؟ اور آپ علیہ السلام کا ایسے پرخطر سفر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لے جانا اس بات کی شہادت ہے کہ آپ علیہ السلام حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنا محب خاص اور عاشق جان نثار اور حقیقی غم گسار سمجھتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلَا عَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ایسا اعلیٰ درجے کا نور فراست عطا کیا تھا کہ آپ منافق کے چہرے اور اس کی بات ہی سے پہچان لیتے تھے کہ یہ منافق ہے۔ لہٰذا اگر بفرض محال جیسے کہ آج کے زمانے کے منافقین یہ بات کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ نقل کفر نباشد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ منافق تھے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا نفاق کیسے مخفی رہا، اور اگر بالفرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مخفی رہا تو خداوند علام الغیوب پر کیسے مخفی رہا کہ اس نے اپنے پیغمبر کو ہجرت میں ایک منافق کو ہمراہ لے جانے کا حکم دے دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حسن بصری اور سفیان بن عیینہ رحمہم اللہ سے منقول ہے کہ اس آیت میں اللہ جل وعلا نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرنے پر تمام عالم کو عتاب فرمایا، مگر صرف ابو بکر رضی اللہ عنہ اس عتاب سے مستثنیٰ ہوئے، اور صرف مستثنیٰ ہی نہیں فرمایا بلکہ ایسے نازک وقت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور مصاحبت اور معیت کو بطور مدح کے ذکر فرمایا۔ پھر آپ غور کریں کہ حق تعالی شانہ نے ثانی اثنین کے لفظ سے یہ ظاہر فرمایا کہ پیغمبر خدا کے بعد مرتبہ میں دوسرا شخص ابو بکر صدیق ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ثانی اثنین کا لفظ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ ابو بکر ہوں، اس لیے کہ خلیفہ بادشاہ کا ثانی ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے کہا، کیا تو نے ابو بکر کے بارے میں بھی کوئی شعر کہا ہے؟ تو حضرت حسان نے کہا جی ہاں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم شعر سناؤ اور میں سنتا ہوں۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے وہ شعر سنائے۔ آگے ارشاد فرمایا اذ ہما فی الغار، حق جل شانہ نے اذ ہما فی الغار کے لفظ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یار غار ہونا ظاہر کر دیا، اور یار غار کی مثل یہیں سے چلی ہے، یعنی جو شخص یاری اور غم گساری کا حق ادا کر دے اس کو محاورے میں یار غار کہتے ہیں۔ پھر فرمایا لصاحبہ، حق تعالیٰ نے لصاحبہ کے لفظ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صحابیت کو بیان کیا، اور شیعوں اور سنیوں کا اس پر اتفاق ہے کہ آیت میں لفظ صاحبہ سے مراد ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے، اور عربی زبان میں صاحب کا لفظ صحابی کے ہم معنی ہے، صحابی اور صاحب کے معنی میں کوئی فرق نہیں، اور یہ رتبہ صرف ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ملا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی صحابیت کو قرآن میں ذکر کیا۔ اسی وجہ سے علماء نے تصریح کی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا منکر
قرآن کریم کی اس آیت یعنی اذ یقول لصاحبہ کا منکر ہے اور قرآن کا انکار کفر ہے۔ ایسے ہی جن صحابہ کا صحابی ہونا احادیث متواترہ اور اجماع سے ثابت ہے، ان کا بھی یہی حکم ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص سورہ توبہ کی تلاوت کرتا ہوا جب اس آیت پر پہنچا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سن کر رو پڑے اور یہ فرمایا کہ خدا کی قسم یہ صاحب میں ہی ہوں۔ آگے فرمایا لا تحزن۔ جب مشرکین مکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار تک پہنچے تو غار کے اندر سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی نظر ان پر پڑی، رونے لگے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، اگر میں مارا جاؤں تو فقط ایک شخص ہلاک ہوگا، لیکن اگر اللہ نہ کرے آپ مارے گئے تو ساری امت ہلاک ہو جائے گی۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی تسلی کے لیے یہ ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر تم غمگین نہ ہو، تم تسلی رکھو اور یقین جانو کہ تحقیق اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ بانی دارالعلوم دیوبند ہدیۃ الشیعہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ لفظ لا تحزن جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غم نہ کریں، یہ لفظ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عاشق صادق اور مؤمن مخلص ہونے پر دلالت کرتا ہے، ورنہ ان کو غمگین ہونے کی کیا ضرورت تھی۔ بلکہ موافق عقید شیعہ معاذ اللہ اگر ابو بکر دشمن رسول تھے تو یہ نہایت خوشی کا محل تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوب قابو میں آئے ہوئے تھے۔ اس وقت پکار کر دشمنوں کو بلا لینا تھا تاکہ نعوذ باللہ وہ اپنا کام کرتے۔ دشمنوں کے لیے اس سے بہتر اور کون سا موقع تھا؟ مگر کہیں انصاف کی آنکھیں اگر مول ملیں تو ہم حضرات شیعہ کے لیے مول لے لیں اور ان کو دیں تاکہ وہ کچھ تو پاس رفاقت خلیفہ اول کریں۔ جو پاس مہر و محبت یہاں کہیں ملتا تو مول لیتے ہم اپنے مہرباں کے لیے۔ غار میں تنہائی تھی، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس میں مار ڈالنے کا بہت اچھا موقع تھا، وہاں کون پوچھتا تھا، مار کر کہیں چل دیتے۔ اور حضرت ابو بکر کے فرزند ارجمند بڑے بیٹے یعنی عبداللہ بن ابی بکر غار ثور پر جاسوسی کے لیے مقرر تھے، انہی کے ذریعے سے دشمنوں کو اطلاع کرا دیتے۔ یہ حضرت اسماء بنت ابی بکر جو غار پر کھانا لے کر آیا کرتی تھیں، ان کے ذریعے دشمنوں کو اطلاع کرا دیتے۔ اگر خاندان صدیقی کو کچھ بھی عداوت ہوتی تو یہ رازداری اور جان نثاری کے معاملے نہیں ہو سکتے تھے۔ خلاصہ گفتگو کا یہ نکلا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا رنجیدہ اور غمگین ہونا اور دشمنوں کو دیکھ کر رونا، یہ سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت میں تھا۔ اگر ابو بکر کو اپنی جان کا ڈر ہوتا تو بجائے حزن کے خوف کا لفظ مستعمل ہوتا، اس لیے کہ عربی زبان میں حزن کا لفظ غم کی جگہ اور فراق محبوب یا تمنا کے فوت ہو جانے کے محل میں استعمال کرتے ہیں، اور جہاں جان پر بنی ہو اور ڈر کا مقام ہو وہاں خوف کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے اور پیغمبری ملی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے عصا کو زمین پر ڈالو۔ ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون، اے موسیٰ ڈر مت، میرے پاس میرے رسول ڈرا نہیں کرتے۔ اس سے صاف ظاہر ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس اژدہا سے اپنی جان کا اندیشہ ہوا تھا، تب بھاگے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تسلی فرمائی کہ ڈر مت، اور یوں نہیں فرمایا کہ لا تحزن یعنی رنجیدہ اور غمگین نہ ہو۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ایک قبطی کو مارا اور فرعون کے لوگوں نے ان کے مارنے کا ارادہ کیا، اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا فخرج منہا خائفا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ڈرتے ہوئے نکلے۔ اور ایسی بیسیوں جگہیں دکھائی جا سکتی ہیں کہ جہاں خوف کا لفظ اللہ تعالیٰ کے کلام میں استعمال ہوا ہے، لیکن جہاں غم کا مقام ہے وہاں حزن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔
حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ اندیشہ ہے کہ تم یوسف علیہ السلام کے غم میں کہیں مر نہ جاؤ، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ فرمایا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، یعنی میں اپنی پریشانی اور غم کو اللہ سے ہی کہتا ہوں۔ اس مقام پر حزن کا لفظ استعمال فرمایا، خوف کا لفظ استعمال نہیں فرمایا۔ ایسے ہی ایک جگہ آیت مبارکہ میں ایسے آیا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، یعنی جب پکے مسلمان مرنے لگتے ہیں تو رحمت کے فرشتے ان پر اترتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہ تم ڈرو اور نہ تم غمگین ہوو۔ اگر حزن اور خوف کے ایک ہی معنی ہوتے تو یہاں مکرر کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ صحیح بات یہی ہے کہ غم اور چیز ہے اور خوف اور چیز ہے۔ خوف اسے کہتے ہیں کہ کچھ آگے کا اندیشہ ہو، اور غم یہ ہے کہ بالفعل دل کی تمنا ہاتھ سے نکل جائے۔ اور غم خوشی کے مقابلے میں بولا جاتا ہے اور خوف اطمینان کے مقابلے میں۔ مثلا جب کسی کا کوئی عزیز وفات پا جائے تو اس پر جو حالت پیش آتی ہے اس کو غم کہتے ہیں، خوف کوئی نہیں کہتا۔ اور اگر کسی کا لڑکا دیوار پر چڑھ جائے اور وہاں سے اندیشہ ہو گر جانے کا تو اس اندیشے کو خوف کہیں گے، اور کوئی بے وقوف بھی اس کو غم نہیں کہے گا۔ لیکن اگر آپ غم کو خوف کے معنی میں بھی لے لیں پھر بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو ڈر رہے ہیں اور اپنی جان کو ان کو خطرہ لاحق ہے کفار سے، کس بنا پر؟ کفار کو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے دشمنی کیوں ہے؟ ظاہری بات ہے یہ دشمنی بوجہ ایمان ہے، آپ علیہ السلام کا ساتھ دینے کی وجہ سے ہے، ورنہ آپ علیہ السلام کو تسلی دینے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر وہ بھی اس قدر کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ لہذا یہ معنی بھی اگر مراد لے لیں پھر بھی کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ آگے ارشاد فرمائے ان اللہ معنا، آپ علیہ السلام نے لا تحزن کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو تسلی دی، ان اللہ معنا، آپ مایوس اور غمگین نہ ہوں، تحقیق اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عنایات ہمارے ساتھ ہیں، اور ظاہر ہے کہ خدا تو مسلمانوں کی طرفداری اور حمایت کرتا ہے۔ ان اللہ مع المؤمنین، ان اللہ مع المتقین، ان اللہ مع المحسنین، اور اس قسم کے کلمات سے اللہ تعالیٰ کا کلام بھرا پڑا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانے ہیں اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اس کے ضمن میں اس بات پر بھی متنبہ کر دیا کہ ابو بکر صدیق سے بھی کفار دشمنی رکھتے تھے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ان کو تسلی دیتے اور اللہ تعالیٰ کیوں ان کے ساتھ ہوتا؟ بس ہمارے لیے تو اتنا ہی بہت ہے کہ خدا ان کے ساتھ ہے، اسی طرح ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اس لیے کہ حق تعالیٰ نے ایک ہی لفظ یعنی معنی سے دونوں کی مددگاری کو بیان فرمایا، دو لفظ نہیں فرمائے، یہ نہیں فرمایا ان اللہ معی و معک، بلکہ فرمایا ان اللہ معنا۔ تو اس سے اور بھی زیادہ واضح ہو گیا کہ جس طرح خدا تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اسی طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا۔ اور مزید بھی اگر آپ حضرات عربی گرامر کو سمجھیں تو غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ان اللہ معنا، یہ جملہ اسمیہ ہونے کی وجہ سے دوام اور استمرار پر دلالت کر رہا ہے، جس کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ کی معیت اور نصرت اور حمایت ہمیشہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گی، اور اللہ کبھی ان سے جدا نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ جملہ ہمیشگی پر دلالت نہ بھی کرے تو اتنی بات تو سب کو تسلیم کرنی پڑے گی کہ اس وقت خاص میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں خدا کی ہمراہی اور ہمدمی میں شریک تھے، اور یہ ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی علیحدہ اور جدا ہو جائے، اور جس معیت کا وعدہ اور خوشخبری اللہ نے اپنے حبیب کو سنائی اسی معیت کی خوشخبری صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو سنائی۔ مزید اس میں اگر آپ غور کریں تو ان اللہ معنا فرمانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی معیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نفس ذات کے ساتھ ہے، کسی شرط پر موقوف نہیں۔ اس لیے کہ اگر لا تحزن کے بعد ان اللہ مع المؤمنین فرماتے تو یہ گمان ہوتا
کہ اللہ کی معیت اور ہمراہی ایمان کے ساتھ مشروط ہے۔ جب ایمان گیا تو ہمراہی بھی ساتھ گئی، اور جب ہمراہی میں کوئی شرط نہیں لگی تو ہمراہی دائمی ہوگی، اس میں کبھی بھی زوال کا احتمال نہ ہوگا، جس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی معیت اور ہمراہی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ذات اور جان کے ساتھ ہے، کسی وصف کے ساتھ نہیں۔ فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کیا تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب نے یہ کہا انا لمدرکون، یعنی بے شک ہم تو اب پکڑے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، تحقیق میرا رب میرے ساتھ ہے، یقیناً مجھ کو راہ بتلائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق تعالیٰ کی معیت کو مفرد کے صیغے کے ساتھ بیان فرمایا، یعنی معیہ فرمایا، یہ نہیں فرمایا معنا۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، صیغہ جمع استعمال فرمایا، یعنی اے ابو بکر تو غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خداوند ذوالجلال کی معیت اور ہمراہی کو اپنی ذات کے ساتھ مخصوص نہ فرمایا، بلکہ اپنے محب خاص کو بھی اس میں شریک فرمایا۔ آگے ارشاد فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، یعنی اللہ نے آپ پر اپنی تسکین نازل فرمائی، اور پھر آپ کی برکت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس سے حصہ عطا فرمایا، جیسے کہ بہقی کی ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے دعا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابو بکر رضی اللہ عنہ پر سکینت نازل ہوئی۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سکینت سے طمانینت مراد ہے۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اور قوت دی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے لشکروں سے جن کو تم نہیں دیکھتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے غار ثور پر فرشتوں کا پہرا لگا دیا، جس کی وجہ سے مشرکین کے دلوں پر ایسا رعب چھایا کہ غار کے اندر جھانکنے کی ہمت نہ ہوئی، جیسے کہ اصحاب کہف کے غار پر من جانب اللہ ایک خاص رعب ہے، جس کی وجہ سے کوئی شخص اس غار کے اندر جھانک کر نہیں دیکھ سکتا، جیسے کہ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ لہذا معجم طبرانی میں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب قریش آپ کو تلاش کرتے کرتے غار تک پہنچے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ شخص جو بالکل غار کے سامنے کھڑا ہے ہم کو ضرور دیکھ لے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، فرشتے ہم کو اپنے پروں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ اتنے ہی میں وہ شخص غار کے سامنے بیٹھ کر پیشاب کرنے لگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے فرمایا اگر یہ شخص ہم کو دیکھتا ہوتا تو ہمارے سامنے بیٹھ کر پیشاب نہ کرتا۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ نے کافروں کی بات کو نیچا کیا اور ان کی تدبیر کو ناکام کیا کہ غار کے کنارے سے دشمنوں کو بے مراد واپس کر دیا۔ تائید غیبی سے آپ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، فرشتوں کا پہرا غار پر مقرر کیا، اور ایک مکڑی کے جالے کو، جس کو قرآن میں اوہن البیوت فرمایا ہے، آہنی قلعے سے بڑھ کر حفاظتی ذریعہ بنا دیا۔ اور اللہ کی بات ہمیشہ اونچی اور بلند رہتی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو ماں اس کے یار غار کے صحیح سالم مدینہ طیبہ پہنچا دیا، اور راستہ میں جو سراقہ گرفتاری کے ارادہ سے ملا وہ خود ہی آپ علیہ السلام کے دام اطاعت کا اسیر اور گرفتار، بلکہ ہمیشہ کے لیے غلام بن گیا۔ اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے، اس کی قدرت اور حکمت سب پر غالب رہتی ہے۔ یہ سب کچھ اس کی تائید غیبی اور معیت اور نزول ملائکہ کا جو سکینت لے کر آئے تھے اس کا اثر تھا۔ اور عقل والوں پر یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ جس یار غار اور محب جان نثار کو پیغمبر خدا کی رفاقت میں اللہ تعالی شانہ کی معیت اور سکینت اور طمانینت اور تائید ملائکہ سے حصہ ملا ہو، اس کا منافق اور مرتد ہونا ناممکن اور محال ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے سفر ہجرت میں جیسے ظاہری اسباب کے بغیر اپنے نبی کی حفاظت کی اور اپنے نبی کے یار
یار غار کی حفاظت کی، اسی طرح اللہ تعالیٰ اب بھی اپنے نبی اور اپنے نبی کے یار غار کی حفاظت اور اعانت میں کسی کا محتاج نہیں۔ ہم جیسوں کا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دفاع میں لب کشائی کرنا، وہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ اس شعر کا مفہوم ہے: منت منہ کے خدمت سلطان ہمی کنی، منت ازو شناس کہ بخدمت بداشتت، کہ تو بادشاہ پر احسان مت رکھ کہ تو اس کی خدمت کر رہا ہے، بلکہ بادشاہ کا اپنے اوپر احسان سمجھ کہ تو جیسے کو اس نے اپنی خدمت کے لیے رکھ لیا ہے۔ ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لینے کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو گھر گئے اور وہاں سے دونوں ساتھ روانہ ہوئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر سوار کیا اور اول خود غار میں اترے اور اس کو صاف کیا، اپنی قبا کو چاک کر کے اس کے سوراخوں کو بند کیا اور ایک سوراخ جو باقی تھا اس پر اپنے پاؤں کی ایڑی رکھ دی۔ یہ تمام امور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے صدق، اخلاص، عشق اور محبت کے دلائل اور براہین ہیں، نہ کہ نفاق اور عداوت کے۔ اگر شیعہ کے نزدیک یہ نفاق کی علامتیں ہیں تو معلوم نہیں کہ پھر عشق اور محبت کی کیا علامتیں ہیں۔ اور پھر یہی نہیں، 3 دن تک آپ غار میں رہے اور کھانا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر سے آتا رہا، اور جب تک غار میں چھپے رہے تو عبداللہ بن ابی بکر سارا دن مکہ میں رہتے، مشرکین کی خبریں معلوم کرتے، رات کو آ کر تمام حالات سے آگاہ کرتے اور صبح ہوتے ہی وہاں سے نکل جاتے۔ عامر بن فہیرہ جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے، عشاء کے بعد جب اندھیرا ہو جاتا تو بکریاں لے کر وہاں حاضر ہوتے تاکہ بقدر ضرورت یہ حضرات دودھ پی لیں۔ اس طرح 3 راتیں غار کے اندر گزاری، اور جب غار سے مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے تو متعارف اور مشہور راستہ چھوڑ کر غیر معروف راستے سے ساحل کی طرف سے آپ کو لے کر روانہ ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے تو اس وقت ان کے پاس 40,000 درہم تھے۔ اللہ کی راہ میں اور غلاموں کو خرید کر اللہ کے لیے آزاد کرنے میں سب روپیہ خرچ ہو گئے، جس میں سے صرف 5,000 باقی تھے، وہ ہجرت کے وقت اپنے ساتھ لے لیے۔ اگر میں اس ساری گفتگو کا خلاصہ کروں تو یوں کہہ سکتا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لینے کے بعد سارا مال آپ علیہ السلام پر نچھاور کر دیا، جو بچا ہجرت کرتے ہوئے ساتھ لے لیا۔ ان کے بڑے بیٹے وہ جاسوسی پر مامور ہو کر خدمت سر انجام دے رہے ہیں، اور ان کے غلام وہ بکریاں چرا کر اور رات کو دودھ پلا کر خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ ان کی بیٹی حضرت اسماء وہ کھانا پہنچا کر خدمت سر انجام دے رہی ہیں، اور ان کی اہلیہ وہ کھانا پکا کر خدمت سر انجام دے رہی ہیں۔ تو جس صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا سارا مال آپ علیہ السلام کے اوپر خرچ ہو گیا، دین پر لگ گیا، اور سارا گھرانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگا ہوا ہے، آج لوگوں کو ان کی محبت، ان کی صداقت، ان کی وفا اور ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی ہضم نہیں ہوتی۔